روایت میں ہمارے پاس ہے کہ ابراہیم کی عمر تھی 90 برس، اسماعیل کی عمر تھی 15 برس. بوڑھا باپ جوان بیٹا کہ یا بنیا، اے میرے شفیق بیٹے. یا بنیا میں جو محبت ہے اردو میں اسے منتقل نہیں کر پاؤں گا جو عربی زبان کا لطف ہے. اے میرے بہت ہی پیارے محبوب بیٹے. بنیا اس وقت اپنی اولاد سے کہا جاتا ہے کہ جب شدید محبت کا اظہار ہو. اور یہاں سے ایک جملہ منزل مسائل سے ابھی دور ہوں لیکن آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے. ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اس جملے کو نہیں جانتا؟ الیہ الیہ یا بنیا. کیوں؟ سید الشہداء اس قدر شفقت اور محبت کے ساتھ اپنی پیاری سکینہ کو بلا رہے تھے کہ سر کٹی لاش سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا. یہ بنیا کا لفظ قرآن میں ہے. اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت، اسماعیل نے کہا کہ اے میرے پیارے بابا جان، افعل ما تؤمر، آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو خدا نے حکم دیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. شرم نہیں آتی ان افراد کو کہ جو رسول اللہ کو نعوذ باللہ اپنے جیسا کہتے ہیں. ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، خواب پر عمل کرنا واجب ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے خواب میں دیکھ لے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو کیا اس پر واجب ہو جائے گا بیٹے کو ذبح کرے؟ واجب تو چھوڑ دیجئے، جائز بھی ہوگا اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ نہیں، اس لیے کہ ہمارا خواب نبی کے خواب جیسا نہیں ہے. جو خواب میں نبی جیسا نہیں ہے وہ حقیقت میں نبی جیسا کیسے ہے؟ تمہارا خواب تو نبی جیسا نہیں ہے، یعنی خواب میں تو نبی جیسے نہیں ہو، جیتے جاگتے نبی جیسے کیسے ہو گئے بھائی؟ اسماعیل کو لیا، ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھ دیے. ذبح کرنے کا ارادہ کیا، چھری چلائی، آنکھوں پہ پٹی کھولی، دیکھا کہ اسماعیل موجود ہیں، دمبا ذبح ہو گیا ہے. اس چھری کو سخت پتھر پر مارا ابراہیم نے، سخت پتھر پر مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو چھری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو اسماعیل کے نازک گلے پر نہ چلی، اس سخت پتھر پر کیسے چل رہی ہے؟ تو چھری باذن پروردگار مخاطب ہوئی کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، ابراہیم خلیل حکم دے رہا ہے کہ ذبح کر لو، رب جلیل منع کر رہا ہے ذبح نہ کرو. ابراہیم اس وقت گریہ فرمانے لگے. یہ امتحان ابھی تک ابراہیم امام نہیں بنے، یہ امتحان ابھی جاری ہے. ابراہیم گریہ کرنے لگے. وزادارہ نے سید الشہداء کے لیے ایک جملہ، علامہ مجلسی نے اسے لکھا ہے. ابراہیم گریہ کر رہے تھے، اللہ کی صدا آتی ہے، ندا آتی ہے، اے ابراہیم گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہ پروردگار میں امتحان دینا چاہتا تھا، بیٹا دینا چاہتا تھا، شاید تو نے قبول نہیں کیا. قرآن کریم میں لقد صدقت الرؤیا، نہیں اے ابراہیم تم فکر نہ کرو، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. امتحان پورا ہو گیا، لیکن یہ بتاؤ تمہیں اپنا نفس زیادہ عزیز ہے یا آخری نبی زیادہ عزیز ہے؟ کہ آخری نبی سے زیادہ محبت ہے، اپنے آپ سے بھی زیادہ. کہ اپنا بیٹا وہ زیادہ عزیز ہے یا آخری نبی کا بیٹا زیادہ عزیز ہے؟ کہ آخری نبی کا بیٹا زیادہ عزیز ہے. کہ آج ہم نے تیرے بیٹے کو بچا لیا امتحان کے بعد، لیکن آخری نبی کا بیٹا ہوگا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. یہ وہ موقع تھا جب اللہ نے وحی کے ذریعے سے ابراہیم کے سامنے مصائب سید الشہداء پڑھے. ابراہیم نے حسین پر گریہ کیا، ابراہیم کی آنکھوں سے حسین کے لیے آنسو گر رہے تھے کہ خدا کی صدا آتی ہے کہ اے ابراہیم تم اسماعیل کو ذبح کر کے جس مقام فضیلت تک پہنچنا چاہتے تھے ویسا ہی مقام ہم نے تجھے حسین پر گریہ کے صدقے میں عطا کر دیا. حسین پر گریہ کیا ہے، ہم نے ثواب تجھے عطا کر دیا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله